بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن سے نظام کائنات کو قائم کیا ہے اس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن رات مہینوں اور سالوں کی تقسیم کی ہے اور فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے، تعداد ہے، وہ ایک سال میں 12 ہیں، اور یہ 12 مہینوں کی جو تعداد ہے یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یہ وہ اسلامی مہینے جنہیں ہم محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور فرمایا ان میں سے اربعۃ حرم، 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے قرار دیے، اور یہ حرمت والے مہینے بھی تب سے ہی قائم ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو قائم کیا ہے۔ حرمت والے مہینوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے یہ لگاتار اکٹھے آتے ہیں، وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اب ان مہینوں میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جب حرمت والے قرار دے دیا ہے تو ان مہینوں کے اندر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت، گناہ کے اندر اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ مشرکین مکہ جو کہ انبیاء کی ذات کا انکار کرنے والے تھے، اور یہودی اور عیسائی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنے والے تھے، اس کے باوجود ان لوگوں کے دلوں میں ان دنوں کی، ان مہینوں کی قدر و قیمت موجود تھی۔ بے شک یہ اپنی طرف سے ان دنوں کو، ان مہینوں کو بدل دیتے، جب جی چاہتا تو کہہ دیتے اب یہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب یہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب رجب کا مہینہ آ گیا ہے، حرمت کا مہینہ قائم ہو گیا، جب چاہتے اس کو بدل دیتے، لیکن تسلیم کرتے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل دیا، جمادی الثانی کی آخری ایام تھے، تو صحابہ کو پتہ نہیں چلا کہ چاند طلوع ہو چکا ہے۔ صحابہ نے ان پر حملہ کیا، دشمنوں پر، اسلام کے غلبے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان مشرکین مکہ نے اعتراض کھڑا کر دیا، یسألونک عن الشہر الحرام،
یہ آ کر سوال کرتے ہیں بتاؤ مسلمانوں تمہارے ہاں یہ حرمت والے مہینے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ یعنی ان کے ذہن میں ایک سوچ تھی حرمت والے مہینوں کی قدر و منزلت کی، لیکن افسوس سے اگر آج ہم یہ کہیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم مسلمان کہلوانے والے ہمیں سب سے پہلے یہی علم نہیں ہوتا کہ یہ حرمت والا مہینہ گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا، کبھی یہی احساس نہیں ہوا۔ اور اگر کبھی پتہ چل بھی جائے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ گزر رہا ہے تو ہم عام مہینوں سے اس مہینے کو کوئی امتیاز، اس میں کوئی فرق کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، حالانکہ عام دنوں کے اندر اللہ کی نافرمانی، صرف نافرمانی کا گناہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، ایک اللہ کی نافرمانی کا گناہ ملتا ہے، دوسرا حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کرنے کا گناہ ملتا ہے۔ سادے لفظوں میں یوں سمجھ لے کہ اگر انسان کی نماز جو ہے عام دنوں میں چھوڑتا ہے، شعبان میں اس کی نمازیں رہ گئی، اس نے چھوڑ دی، تو اس کو نماز چھوڑنے کا گناہ ہے۔ تو اگر اس نے یہی نماز ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم کے اندر چھوڑی تو اس کو نماز چھوڑنے کا ڈبل گناہ ملتا ہے۔ تو ان چیزوں کی ہمارے دل و دماغ میں کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح عام دنوں کے اندر انسان اگر کسی کے ساتھ لڑ لیتا ہے، گالم گلوچ ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، تو یہ مسلمان کے وجود پر حملہ کرنے کا اس کو گناہ ملتا ہے۔ لیکن اگر حرمت والے مہینے میں یہ بے باک ہو کر اسی طرح لڑتا ہے عام مہینوں کی طرح، تو اس کے نامہ اعمال میں ڈبل گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو ایک مشرک اور کافر کی سوچ اس مسئلہ میں کس قدر جو ہے حساس ہے، اور ایک مسلمان اس مسئلہ میں کس قدر غفلت میں ہے، احساس ہمیں اس چیز کا نہیں ہو سکا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھے کہ حرمت والے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا دین ہے، یہ قائم دائم دین ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ان مہینوں میں یہ 3 مہینے جو لگاتار ہمارے پاس آئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان کے ساتھ اس مہینے کا دوسرا مقام اور نام یہ ہے کہ یہ اشہر الحج بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے یہ معلوم شدہ مہینے ہیں۔ حج کے مہینوں سے مراد وہ مہینے ہیں کہ جن مہینوں میں انسان حج کی نیت سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا سفر کر سکتا ہے۔ پورا سال آپ حج کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے، عمرے کی نیت سے آپ جائیں گے۔ ان مہینوں کے اندر آپ شوال کے اندر چلے جائیں، ذوالقعدہ میں چلے جائیں، ذوالحجہ کے شروع میں چلے جائیں، تو آپ حج کی نیت کر کے جائیں گے تو یہ آپ کا احرام حج کا احرام تصور ہوگا۔ اس لیے ان کو اشہر الحج کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حرمت جو اشہر الحج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معلومات کہا ہے۔ تو یعنی ان میں ذوالقعدہ کو یہ عظمت اور اہمیت اور فضیلت حاصل ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اشہر الحج کے اندر جو ہے تصور کیا جاتا ہے۔ پھر اس
مہینے کی ذوالقعدہ نام کی بھی مناسبت بہت زیادہ ہے۔ قعدہ ذو کا معنی ہوتا ہے والا اور قعدہ کا معنی ہے بیٹھنا۔ تو ان دنوں میں خصوصاً جو مکے والے تھے وہ اپنے ہر قسم کے معاملات جو بھی وہ غیر شرعی کرتے ان کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے اور لڑائیاں بالکل ختم کر دی جاتی۔ ایک تو حرمت والے مہینے کی وجہ سے، دوسرا اس اہتمام کی وجہ سے کہ اب ضیوف الرحمن قصد حج کے ساتھ، حج کے ارادے کے ساتھ اب مکہ المعظمہ کا سفر کریں گے، ان کے احترام میں یہ لوگ بیٹھ جاتے اور اس وجہ سے اس مہینے کو ذوالقعدہ کا مہینہ کہا جاتا۔ کبھی ہم نے بھی غور کیا ہے کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ آیا ہے تو میں نے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے اپنے آپ کو اس مہینے کی نام کی نسبت سے ہی بٹھا لیا ہو؟ کسی کے ساتھ میری ناراضگی چل رہی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں اپنی ناراضگی کو روکتا ہوں اور اس کو جا کر پیغام دیتا ہوں کہ بھئی حج کا مہینہ، حرمت والا مہینہ آ چکا ہے، اور آقا نے فرمایا ہے لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد ناراض رہے۔ یہ تو عام دنوں کی بات تھی، اب جو ایام میرے پاس سے گزر رہے ہیں یہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ اشہر الحج بھی ہیں اور یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور اس کی مناسبت ذوالقعدہ، ہر گناہ کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا وہ آج بیٹھ جائے اس نام کی مناسبت سے۔ اگر اس نے اپنے دل میں یہ جذبہ، یہ شوق پیدا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں بھی بہت زیادہ کمی ہے۔ اگر اس مہینوں میں بھی ہماری نماز کی سستیاں اسی طرح جاری ہیں، اگر ان مہینوں میں بد اخلاقیاں اسی طرح جاری ہیں، اگر اس مہینے کے اندر بھی ہماری زبان، ہمارے کردار سے دوسرے مسلمان کو اسی طرح تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اسلام کی روح ذالک الدین القیم، اس درست دین کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی تھی، ہم نے اس رہنمائی کو حاصل نہیں کیا۔ کیونکہ ہمارے لیے تو شوال بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے، ہمارے لیے تو سفر اور ربیع الاول بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنی اہمیت ہم ذوالقعدہ کو اور ذوالحجہ کو اور محرم کو دے رہے ہیں۔ تو یہ فرق کر کے ایک مسلمان جیتا ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ ایک مشرک، ایک کافر، ایک یہودی اور عیسائی تو اس فرق کو سمجھتا ہے، اور وہ قدم قدم پہ پوچھتے ہیں کہ اشہر الحج کیا ہے، ایام الحج کی آپ کے نزدیک اہمیت کیا ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں کبھی یہ سوال ہی پیدا نہ ہو یہ کیسا مسلمان ہے۔ تو بہرحال حرمت والا مہینہ اور حج والا مہینہ ذوالقعدہ، اس مناسبت سے جو آج ہمارے جس کے ایام ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک لمٹ، یعنی تقریباً حج کے ایام سے 1 مہینہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تیاری کروا رہے ہیں کہ آپ حج کے لیے سفر شروع کر دیں، عازم سفر ہو جائیں۔ اور یہ حج انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج بعض بد نصیبوں کی زبان سے ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، وہ جی حج کیا کرنا، یا عمرے ادھر کیا کرنے جانا ہے، آپ صرف ادھر انسانیت کا جو ہے غم کھا لیں یہی کافی ہے۔ ان کو اپنی عیاشیوں پہ کبھی یاد نہیں آئے گا کہ لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ جب اللہ کے گھر کی زیارت کی باری آئے گی تو اس طرح کے فلسفے لوگوں کو سمجھائے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس بندے کے پاس سامان سفر موجود ہے، جانے کی صلاحیت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال میں ہمارے اوپر حج فرض ہے، ہر سال کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے۔ یہ پھر آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا فی کل عام، ہر سال میں ہمارے اوپر حج فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ان اللہ فرض علیکم الحج، یہ تیسری مرتبہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ایک بار یہ کہہ دیتا ہاں اللہ نے ہر سال تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، تو پھر ہر سال تمہیں جو ہے حج کرنا تمہارے اوپر فرض ہو جانا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے نہیں کہا تو زندگی میں ایک مرتبہ حج جو ہے وہ کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس سے بھی حج اور عمرے کی فرضیت پر مفسرین نے استدلال کیا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف حج فرض ہے، اگر انسان کے پاس استطاعت ہے تو اپنی پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کرنا اور ایک مرتبہ عمرہ کرنا یہ فرض ہے۔ جب اس کو استطاعت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بنیادیں سمجھائی تھی ان میں بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ انسان اس چیز کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ بنیاد اسلام میں چیز شامل ہے، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور یہ کہنا کہ جی پہلے ایک تو وہ قسم پائی جاتی ہے جو کہتی ادھر کرنے ہی کیا جانا ہے، دوسرے ذرا نیم وہ کہتے نہیں جی دل تو بڑا کرتا ہے جانے کو، استطاعت بھی ہے لیکن ابھی جی گھر کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جن کا فریضہ ادا کرنا ہے، بیٹیاں موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں۔ اللہ نے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کو استطاعت میں شامل نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی کو اتنا آسان کیا۔ آپ نے فرمایا شادیوں کو اتنا آسان کر دو کہ زنا جو ہے معاشرے میں مہنگا ہو جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے کا زنا نہیں ہو جاتا، 100-200 میں کیا کوئی اپنی عصمت دری کروانے کے لیے عورتیں نہیں مل جاتی؟ تو آقا تو فرماتے ہیں اس سے بھی سستا نکاح کر دو۔ کیا فریضے ہم لیے بیٹھے ہیں اور حج کے فریضے کو ترک کر کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے جو ہے علاقے ہیں ان میں لوگوں کو بیچوں ان اشہر الحج کے اندر، پھر ان لوگوں کو میں دیکھوں کہ کیا آیا ان کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ سفر کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، اور پھر وہ حج کو نہیں آئے تو فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ ان کے اوپر میں جزیہ لگا دوں۔ جزیہ کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے۔ اسلامی حکومت کے اندر خلافت کے دور میں جزیہ کافر سے لیا جاتا ہے، تو فرمایا میں ایسے مسلمانوں کے اوپر جزیہ اور ٹیکس لگا دوں جو مسلمان ہونے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود حج بیت اللہ کے لیے نہیں آ رہے۔ آج یہ بہانے بنا کر اس طرح کے معاملات کیے جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استطاعت دی ہے اس کے اوپر فرض اور لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج جلد سے جلد کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اے اللہ کے بندو، جب اللہ حج کے سفر کی استطاعت دے تو جلدی کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ نہیں پتہ کہ اس کو کب کوئی عذر لاحق ہو جائے اور اس کے اوپر جو حج فرض ہوا تھا اس نے اس کو ادا نہیں کیا، عند اللہ یہ مجرم ہی فوت ہو گیا ہے۔ کتنی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بہت صحت مند عافیت والے لوگ، پیسہ اللہ نے سارا کچھ دیا، اور جی آپ حج کر کے آئے،
بس جی اس مرتبہ ذرا بچیوں کی شادیاں کر لیں، بس اگلے سال جاؤں گا، وہ جی ایک رہ گئی، بس اگلے سال جاؤں گا، اگلے سال فالج کا اٹیک ہوا، چارپائی پہ لیٹ گیا، جی ہاں جی اب اپنا علاج کرواؤں پھر جاؤں گا، علاج نہیں ہوا، قبروں کے اندر چلا گیا۔ اب اس کے اوپر حج فرض تھا، اور جان بوجھ کر جس شخص نے حج کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں فمن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ حج کی فرضیت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے اب کفر کیا، یعنی یہ نہیں کہا جس نے حج نہیں کیا، فرمایا جس نے کفر کیا، مراد حج استطاعت آ جانے کے بعد انسان حج نہیں کرتا تو یہ کفریہ عمل کر رہا ہے۔ فرمایا فإن اللہ غنی حمید، اللہ اس کی وہ قابل تعریف ہے، وہ غنی ہے، اس کو ایسے مسلمان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں کاروبار اپنا سیٹ کرتا پھروں، پہلے جی ایک دکان ہے تو اس کو 4 بنا لوں، جی پھر میں وسعت کے ساتھ جاؤں گا، معاملات بڑے سیٹ ہو جائیں۔ جب اللہ نے آپ کو اتنی آسانی دے دی کہ آپ سفر، حج کا سفر جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سامان سفر کی رقم اور پیسے دے دیے ہیں، تو آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا عورتوں کے اوپر بھی جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے، لیکن عورتوں پر وہ جہاد فرض ہے جس کے اندر لڑائی نہیں ہے۔ فرمایا جس کے اندر لڑائی نہیں ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ فرمایا جنہوں نے اپنے اوپر اس مہینوں کے اندر حج کو فرض کر لیا، یعنی احرام باندھ لیا، اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی بیہودہ بات کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، کسی کے ساتھ جھگڑا کرے، لڑائی کرے۔ اب اس کے اوپر یہ پابندیاں عائد ہو گئی ہیں، تو فرمایا یہ عورتوں کا جہاد ہے۔ جہاد میں بھی انتہائی مشقت ہوتی ہے، حج کے اندر بھی انتہائی مشقت ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس نے ایک بچہ ایسے اٹھایا، دودھ پیتا بچہ تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی طرف سے بھی حج ہوگا؟ فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج ہوگا اور تجھے اس کا ثواب ملے گا۔ مراد کہ جو آدمی کسی کا تعاون کرتا ہے، اس بچے کی آپ نے مدد کی ہے، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو ان مہینوں کے اندر جس جگہ ہم نے حرمت کا خیال کرنا ہے وہاں حج کا ارادہ کریں اور حج کے لیے عازم سفر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اشہر الحج، ان کی اہمیت اور ان میں ایک اہم کام حج کی نیت کے ساتھ بیت اللہ کی طرف سفر حج کرنا ہے۔ اس کو ذکر کیا گیا کہ ان اشہر الحج میں جو موجودہ مہینہ ذوالقعدہ ہے، یہ اشہر الحج کے ساتھ ساتھ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور خصوصی طور پہ ہمیں اس مہینے کی حرمت، قدر، منزلت، اس کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ حج کی اہمیت کو مد نظر رکھنا، اور خصوصاً وہ افراد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے حج کے لیے جانے کی، اس سفر کو جو ہے کرنے کی، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو مصمم ارادے کے ساتھ لے کر چلیں، اور اس میں جو اپنی سوچ اور فکر کی باتیں ہیں ان کو مت جو ہے پیش کرے کہ جی ابھی فرائض ادا کرنے ہیں، ابھی یہ کام ہے، وہ کام۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو جانا چاہیے۔ زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے بیت اللہ کی زیارت کرنا فرض ہے، وہ حج کی صورت میں حج کی استطاعت ہے، عمرے کی استطاعت ہے تو عمرے کی صورت میں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عمومی حکم ہے، آپ نے فرمایا تابعوا الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو پے در پے کیا کرو۔ کیوں؟
فرمایا کہ جو عمرہ ہے یہ فقیری کو ختم کرتا ہے، محتاجگی کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو حج ہے اس کا بدلہ، جو حج مبرور، اور اس کی خود نبی علیہ السلام نے وضاحت بھی کی ہے کہ حج مبرور کون سا حج ہے، جس کے اندر انسان نے کوئی بےہودگی نہ کی ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کیا ہو۔ فرمایا اس حج مبرور کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے سوا کوئی نہیں رکھا۔ تو اس لیے بار بار حج اور عمرہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استطاعت عطا فرمائے۔ جن احباب کو اللہ نے یہ استطاعت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سفر آسان فرمائے۔